السلام علیکم۔ آئیے آج بات کرتے ہیں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت میں 3 ایسے حیرت انگیز واقعات کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو براہ راست چیلنج کیا گیا اور نتیجہ ہر بار شک کرنے والوں کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ چلیں ان ایمان افروز حکایات میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے اور ان کی سچائی کو پرکھنے کے لیے ایک بہت کڑی شرط رکھ رہا ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا بلکہ ایک کھلا چیلنج تھا، اور یہیں سے ایک حیران کن معجزے کی بنیاد پڑی۔ تو ہمارا پہلا واقعہ اسی چیلنج کے گرد گھومتا ہے، ایک ایسا راز جو آستین میں تو چھپا تھا لیکن نگاہ نبوت سے وہ چھپ نہ سکا۔ ہوا یہ کہ ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا اس نے اپنی آستین میں کبوتر کے 2 بچے اور ان کی ماں کو چھپایا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، یہ جاننا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جو غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اور یہاں سب سے حیران کرنے والی بات پتہ ہے کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ بھئی آستین میں کیا ہے، نہیں، بلکہ قدم بقدم وہ پورا کا پورا واقعہ بیان کر دیا جو اس شخص کے ساتھ پیش آیا تھا کہ تم ایک جنگل سے گزرے، وہاں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا، وہاں سے 2 بچوں کو پکڑا اور جب ان کی بے قرار ماں ان پر آ گئی تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ اب ایسی تفصیلات یہ تو کوئی وہی بتا سکتا ہے نا جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اب اتنی کھلی دلیل کے سامنے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ اعرابی جو امتحان لینے آیا تھا اسی لمحے اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ شفا کا ایک ایسا معجزہ ہے جہاں ایک جان لیوا زہر دیکھتے ہی دیکھتے رحمت میں بدل گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی تھے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ غلطی سے ان کا پاؤں ایک بہت زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ انڈا ٹوٹ گیا۔ زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی مکمل طور پر چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جہاں ظاہری طور پر تو امید کی کوئی کرن باقی نہیں تھی۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا، اور پھر وہ ہوا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی، آنکھیں ایک دم روشن ہو گئیں۔ اور پتہ ہے اس معجزے کی برکت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی۔ راوی بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ عنہ 80 سال کی عمر میں بھی اتنی تیز نظر رکھتے تھے کہ اندھیرے میں بھی سوئی میں دھاگا بڑی آسانی سے ڈال لیتے تھے۔ ہمارا تیسرا واقعہ جنگ تبوک کے دوران پیش آیا، اور یہ واقعہ بھی غیب کی ایک خبر سے ہی جڑا ہوا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سواری کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ سوچئے، ایک جنگی مہم کے دوران سواری کا گم ہو جانا کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ صحابہ اکرام ہر طرف اونٹنی کو تلاش کر رہے تھے لیکن وہ کہیں مل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں ایک منافق نے طنز کیا، کہنے لگا کہ جو نبی آسمان کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اسے اپنی اونٹنی کا ہی نہیں معلوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، میرا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس نے تو سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وادی کا نام بتایا بلکہ وہ جگہ بھی بتائی جہاں اونٹنی کھڑی تھی، اور یہ تک بتا دیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی مخصوص معلومات تھی۔ جب صحابہ کرام اس بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اونٹنی کو بالکل ویسا ہی پایا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ یہ منافق کے طنز کا منہ توڑ جواب بھی تھا اور نبوت کی ایک اور روشن دلیل بھی۔ تو یہ جو تینوں واقعات ہم نے دیکھے یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم عقیدے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ ان معجزات کے پیچھے اسلامی نظریہ آخر ہے کیا۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ضروری نقطہ سمجھنا ہے۔ اسلام میں علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم ذاتی جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دوسرا ہے علم عطائی، یعنی وہ خاص علم جو اللہ اپنی مرضی سے اپنے منتخب رسولوں کو عطا کرتا ہے تاکہ وہ ان کی نبوت کی دلیل بن سکے۔ اور اس عقیدے کی بنیاد خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ جن کی یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس فرق کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہمیشہ سے ہے اور لامحدود ہے، جبکہ نبی کا علم اللہ کی عطا سے ہے، یہ عطا کردہ ہے اور صرف اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے چاہا۔ یہ بنیادی فرق سمجھنا اس عقیدے کی بنیاد ہے۔
تو آخر میں آئیے ان تینوں معجزات سے ملنے والے اہم اسباق کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ معجزات نبوت کی سچائی کے روشن ثبوت ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے کیسے کام کرتا ہے، اور یہ کہ نبی کا علم دراصل اللہ کی عطا ہے۔ ساتھ ہی یہ صحابہ کے کامل ایمان اور منافقین کی شک پیدا کرنے کی روش کو بھی ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ آج کے دور میں جب ہم ان واقعات کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو یہ ہمارے ذاتی ایمان کو مضبوط کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ ان معجزات کی روحانی اہمیت آخر ہے کیا؟